علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، مہمانان عظام، پردہ نشین محترم خواتین، جو احباب دور دور ہیں ذرا قریب آ جائیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے انسان کی زندگی میں 4 مراحل ایسے رکھے ہیں جن مرحلوں میں انسان کی کیفیت، انسان کا تقاضا، انسان کا ذوق، انسان کی زندگی میں تبدیلی وہ الگ الگ قسم کی ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلی بات، بچپنا جب انسان گزارتا ہے اس میں تمام جانوروں کی حالات اس پر طاری ہوتے ہیں۔ وہ رینگتا ہے سانپ کی طرح، پھر وہ چلتا ہے شیر کی طرح، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کی کیفیت گینگرو کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے بعد ایک ایک تبدیلیوں کے بعد انسان کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بچپن میں اللہ یہ 4 مراحل پر سے گزار کر، بلکہ بعض علماء نے عجیب بات لکھی، تمام طرح کے آواز بچپن میں نکالتا ہے۔ بچے کی آواز آپ دیکھیں مختلف قسم کی آوازیں ہوں گی، بعد میں چل کر اس کی آواز، اس کے الفاظ، اس کی باتیں ہماری بولنے لگتا ہے، ہماری بات کرنے لگتا ہے۔ لیکن ماں کو اللہ رب العزت نے وہ تمام آوازیں، وہ تمام زبانیں سکھا دیتا ہے کہ بچہ ان زبانوں کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے۔ خیر وہ تو رہی بات بچپن کی، چائلڈہوڈ جس کو کہتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ بچپنے کا، دھیرے دھیرے LKG سے لے کر 10ویں تک، 12ویں تک اس بچے کے تقاضے اور اس بچے کی طبیعت۔ پھر وہ اور ایک زمانہ آتا ہے 17 سال 18 سال کے بعد۔ یہ جو زمانہ ہے یہاں سے لے کر اس کی شبابیت شروع ہو جاتی ہے۔ کب تک؟ 40 سال تک۔ چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونا دیں گے تو سنبھل جائے گا، تھوڑا سا بڑا ہوا سائیکل دے دو گے سنبھل جائے گا، اور تھوڑا سا بڑا ہوا گاڑی دو گے سنبھل جائے گا، اور تھوڑا سا بڑا ہوا آپ اس کو سائیکل کے ذریعے سے، گاڑی کے ذریعے سے، کھلونے کے ذریعے سے سنبھال نہیں سکتے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی زندگی کو پابند بنانا پڑتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے حکم دیا اور حدیث میں بھی حکم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں
جو تم میں سے کمائی شروع کر دے، جمائی شروع کر دے، پیسے جیب میں آنا شروع ہو جائے، مہر ادا کرنے کی طاقت آ جائے اور نان و نفقہ ادا کرنے کی قوت آ جائے تو فَلْيَتَزَوَّجْ، حکم دیا حضور نے فوراً شادی کر لو۔ کیوں؟ مال جہاں پر ہوگا وہاں بہت سارے لوگ مائل ہوں گے، دوست و احباب بھی مائل ہوں گے اور بہت سارے لوگ بھی مائل ہوں گے۔ ان الناس قد مالوا الی من عنده مال، جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس لوگ مائل ہوتے ہیں۔ جب مائل ہوں گے تو اس کا دماغ خراب کریں گے، سوچ خراب کریں گے، فہم خراب کریں گے، اس کے اعتبار سے مزاج خراب کریں گے، پھر وہ خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہ آخری تک ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مصرف بتا دیا، اگر تم کمانا شروع کر دیے فوراً اپنے لیے مصرف تلاش کرو، مصرف طے کرو، اور مصرف جب متعین ہو جائے پیسے الٹی سیدھی جگہ تم خرچ نہیں کرو گے۔ یہی علماء کہتے ہیں مسنون طریقہ کیا ہے نکاح کا؟ بالغ ہوتے ہی فوراً نکاح کر دینا۔ اور ہمارے یہاں ترتیب بنی ہوئی ہے، بڑے بھائی کی شادی، چھوٹے بھائی کی شادی، اس سے چھوٹے اس سے چھوٹے، اور یہ ترتیب ایسی ترتیب ہے بڑا بھائی 45 سال کا ہو گیا، اب یہ سب کے سب سانڈ کی طرح پھرتے رہتے ہیں، اور ان سے کہو جناب اب یہ 45 سال کا ہو گیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ والدین اگر اس کے نکاح میں آڑ بن رہے ہیں یہ گنہگار، خاندان والے آڑ بن رہے ہیں وہ گنہگار، عورتیں آڑ بن رہی ہیں وہ گنہگار، معاشرہ آڑ بن رہا ہے وہ گنہگار، جتنے لوگ اس کے نکاح میں آڑ بنیں گے سب کے سب گنہگاری میں شامل ہوں گے۔ اسی لیے کہا اگر اس کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، دوسرا بھائی کرنا یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے، پہلی رکعت کے بعد ہی دوسری رکعت آئے، دوسری رکعت کے بعد ہی تیسری رکعت آئے، تیسری کے بعد ہی چوتھی رکعت آئے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اگر اس کا ذوق نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی طبعی اعتبار سے کوئی علت ہو، شرعی اعتبار سے کوئی عذر ہو، وہ دوسروں کو بتانا نہیں چاہتا ہو، وہ اسی کی وجہ سے عذر پر عذر کرتا جا رہا ہو، آپ دوسرے کو کر دیجئے، تیسرے کو کر دیجئے، چوتھے کو کر دیجئے، لیکن کر دیجئے ضرور۔ اسی لیے کہا مناسب رشتہ جب لگ جائے نہ لڑکی کو تاخیر کرنا چاہیے لڑکے کو تاخیر کرنا چاہیے۔ اب لڑکا لڑکی میں دیکھنا کیا ہے؟ لڑکے میں 4 چیزوں کو دیکھنا ہے، لڑکی میں بھی 4 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ لڑکے میں سب سے پہلے محنت کو دیکھا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر ارشاد فرماتے ہیں ارید ان اتزوج یا رسول اللہ، حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسی موقع پر یہ خاتون بھی آئی اور وہ کہنے لگی زوجنی یا رسول اللہ، حضور آپ مجھے نکاح کرا دیجئے۔ اس میں ایک مسئلہ نکلتا ہے، اس لڑکی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وکیل بنا دیا گیا اور لڑکا خود آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے میرا تقاضا ہے شادی کرنے کا، کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لڑکے کے اندر 4 چیزیں دیکھنی ہیں، ٹیسٹنگ شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، جاؤ جا کر تلاش کرو، کوئی اگر لوہے کی انگوٹھی مل جائے لے آنا۔ گئے تلاش کرے آ گئے، دوبارہ بھیجا تلاش کرے آ گئے، سہبارہ بھیجا تلاش کرے آ گئے۔ علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ حضور نے فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ، تینوں مرتبہ آپ نے بھیجا۔ کیوں؟ 3 چیزوں کا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی چیز محنتی ہے کہ نہیں ہے۔ علماء نے شرط لکھ دیا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے لڑکا محنتی ہونا چاہیے، سوماری نہیں ہونا چاہیے۔ جاتے ہیں لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں، خالی فوٹو دیکھتے ہیں، آدمی کو دیکھتے ہیں ہینڈسم ہے اور ہے یہ ہے وہ ہے جی ہے، بس اتنا دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے محنتی ہے کہ نہیں ہے۔ محنتی جہاں جائے گا وہ اپنے بیوی بچوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزروا لے گا، کسی کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ تو اس لیے کہا محنتی دیکھنا چاہیے، محنت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھیجے ایک صحابی کو،
اور وہ دیکھ کر یوں فرمایا 15 دن تک نظر نہیں آنا. وہ 15 دن تک کھلاڑی ہاتھ میں دے کر آپ نے بھیجا. 15 دن بعد آئے, مصافحہ کیا حضور سے, حضور نے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور دے کر فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کسب کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. محنت میں کسی بھی طرح کی شرم نہیں ہونی چاہیے. جو محنت ملے وہ محنت کرنا شروع کر دیں, پہلا کام. دوسری بات, آپ نے جو بھیجا ہے وہ کیا دیکھنے کے لیے؟ محنت پر استقامت ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا, جاؤ جا کر تلاش کرو. پھر گئے تلاش کیے, تو اس کا مطلب یہ محنت میں سستی نہیں ہے, محنت میں استقامت ہے. جس کی محنت میں سستی ہوگی وہ دوبارہ جا کر چلے جائے گا. کیا بھی پہلی بار بھی جا کر دیکھ کر آیا, دوسری بار بھی جا کر دیکھ رہا ہوں, پھر تیسری بار بھی بھیجیں گے. تیسری مرتبہ جب آئے تو آپ نے تیسری مرتبہ بھیجا. علماء فرماتے تیسری چیز حضور نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر غیرت. کیا مطلب؟ غیرت والا انسان وہ شرمائے گا نہیں. وہ سب سے پہلی شرم اسے کیا ہوگی؟ عام طور پر بے غیرت بے شرم ہوتا ہے, اور غیرت والا باحیا ہوتا ہے. بے شرم کسے کہتے ہیں؟ آسان مثال, ساس کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا. جیسے بعض لوگوں کی فطرت ہے, خصلت ہے, عادت ہے. اسی لیے علماء نے متعین کیا ساس کے گھر کو کون کون کب کب جانا. اگر اسی شہر میں ہے ہفتے میں 1 مرتبہ, 50 کلومیٹر کے اندر ہے مہینے میں 1 مرتبہ, 100 کلومیٹر کے اوپر ہے 3 ماہ میں 1 مرتبہ, اور اس کے بھی اوپر ہے 6 ماہی میں 1 مرتبہ, اگر اس سے بھی اوپر ہے سالانہ 1 مرتبہ. یہ نہیں جب ساس کے تو نہیں تمہیں بہت یاد آ گیا اور آ کر ڈیرا ڈالا تو ڈالا, 6 مہینے تک اٹھنے کو تیار نہیں, پھکٹ میں کھاتا ہوا بیٹھا رہتا ہے. اسے بے غیرت بے شرم کہتے ہیں. اور اسی لیے ایک جملہ ہے, عام جملہ, چن کھو اور منگ کھو کو کبھی اپنی بیٹی مت دیا کرو. چن کھو من کھو کسے کہتے ہیں؟ ارے بھئی وہ چن کر کھانے کی عادت, اس کے پاس بھی خرچ لے گا, اس کے پاس بھی خرچ لے گا, اس کے پاس بھی خرچ لے گا, اس کے پاس بھی خرچ لے گا. کبھی ایسے شخص کو بیٹی مت دیا کرو. اسی لیے کہا بیٹی دینے سے پہلے معاملات کے سلسلے میں بھی تحقیق کرنا چاہیے. اس کا معاملہ کیسا ہے؟ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو تنگ آ چکے ہیں, تنگ, اور وہ ان لوگوں کو عادت سی پڑ گئی اس طرح کے لے کر کھانے کی. دوسری بات, اس علماء نے کیا کہا؟ فرمایا جو یہ 3 چیزیں ہیں اس کے ساتھ سب سے پہلے دیندار ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھ لیا کرو. اسی طرح لڑکی میں 3 چیزیں, نمبر 1 4 چیزیں. نمبر 1 صابرہ, قانتہ, شاکرہ اور متقیہ. یہ 4 چیزیں ہو, تقیہ ہو, قانتہ ہو, شاکرہ ہو, صابرہ ہو. یہ 4 چیزیں ہوں. صبر کرنے والی, شکر کرنے والی, قناعت کرنے والی, تقوی اور طہارت والی, پردہ حیا والی اسی کو کہتے ہیں. تقوی طہارت بہت وسیع عنوان ہے, تقوی طہارت والی. ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے, لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ سیدھا جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اور سب سے پہلے ہمارے خواتین, ان کی عادت رنگ دیکھنا, بال دیکھنا, کھال دیکھنا, چال دیکھنا, حال دیکھنا, یہی ہماری عورتوں کا. اور 5ویں چیز مال دیکھنا. ہماری عورتیں 5 چیزوں کو دیکھتی ہیں, مال دیکھتی ہیں, کھال دیکھتی ہیں, بال دیکھتی ہیں, چال دیکھتی ہیں, حال دیکھتی ہیں. دیکھ کر بہت اچھی ہے, ہو گیا, ناقصات العقل والدین کا فیصلہ ہو گیا. ان سے یوں کہنا چاہیے ارے وہ خدمت کیسی کرتی ہیں, مودت کا کیا حال ہے. حضور علیہ السلام نے جس کا حکم دیا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, یہ چیزیں دیکھنے کو کہا گیا. یہ مسنون طریقے سے نکاح جب دیکھ کر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت کسی نے جا کر کہا حضرت میری بیٹی کے لیے میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں, کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگتے رہو, جب فی الدنیا حسنہ آئے رشتے کی نیت کر لینا.
یا اللہ نیک صالح جوڑے کی یا اللہ مجھ سے آپ سے مطالبہ ہے، آپ میرا رشتہ کسی نیک، اس عجیب بات حضرت تھانوی لکھتے ہیں، دیکھیے یہ ایک نکاح ایسی نعمت ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو عالمہ نہیں بنا سکے، حافظہ نہیں بنا سکے، قانتہ نہیں بنا سکے، شاکرہ نہیں بنا سکے، کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنی بہو جو عالمہ تو لا سکتے ہیں، شاکرہ تو لا سکتے ہیں، قانتہ تو لا سکتے ہیں، عابدہ تو لا سکتے ہیں، حافظہ تو لا سکتے ہیں، بالکل لا سکتے ہیں۔ اللہ نے اختیار دے دیا، ایک ہے اضطراری اولاد، ایک ہے اختیاری اولاد۔ اسی لیے تمل میں کیا کہتے ہیں، مگن دوسرا مرمگن، مگل دوسری مرمگل، کیا مطلب، ایک ہے سن، ایک ہے سن ان لا، ایک ہے ڈاٹر، ایک ہے ڈاٹر ان لا، ایک ہے فطری اور ایک ہے انتخابی۔ آپ اگر اپنی ذات سے تربیت نہیں کر سکے اپنے بیٹے کی، لاڑ کا لڈو پل پل کر خراب ہو گیا، لاڑ تیرا پیار مجھے کیا خار، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لاڑ دے دے کر بچے خراب ہو گئے۔ اب جناب بہت فکر مند ہیں، لیکن ان سے یوں کہا جائے گا جناب آپ اپنے بیٹی کے لیے داماد بہتر سے بہترین تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ مانگتے رہو، اللہ رشتہ جوڑ دے گا، جب جوڑے گا استخارہ کر لیا کرنا، جب استخارہ کر لیے انشراح ہو جائے گا، جب انشراح ہو گیا بات کو آگے بڑھانا۔ اور ہمیں لوگ کیا کرتی، دیکھنے کے بعد فوراً ذرا پھپھا آپ کو دیکھنا کرتے، چچا آپ کو دیکھنا کرتے، تایا آپ کو دیکھنا کرتے، نہیں جی کھڑو، شادی کس کی ہو رہی سو، جس کی ہو رہی انہیں دیکھا نہیں، گاؤں گلی والے پر دیکھ لے پھر رہی۔ کیا طریقہ ہے بھائی، فن کی ہو ماتاب لکم، قرآن نے حکم دیا تجھے جس جو پسند ہے اس سے نکاح کر، گاؤں والوں کو جو پسند ہے نہیں بولے، چچا کو جو پسند ہے نہیں بولے۔ بعض ایک جگہ پر نکاح ختم ہوا، کیوں، لڑکے کو تو پسند ہے، لڑکے کے دادا کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کس کا جی ہو رہا، دادا کا ہو رہا، لڑکے کا ہو رہا، لڑکا کو پسند ہے، دادا کا کیا دخل، دادی کا کیا دخل۔ اسی یہ اندھا دھند ہو گیا ہمارے دماغوں میں، کوئی نہ کوئی خاندان میں آ کر نقطہ لگاتے ہیں اور ہم اس نکاح کو موقوف کر دیتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے عذر نہ ہو، طبعی اعتبار سے عذر نہ ہو، موقف نہ کیا کرے کسی اور کی باتوں پر۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت شیخ نے پہلی یہ نصیحت فرمائی، فرمایا الحمدللہ اس دعا کے بعد اللہ نے ایسی اولاد اور ایسے داماد اور ایسے بہویں ہمیں نصیب کی۔ جب اللہ نصیب کر دے، نکاح کا وقت آئے، حضرت شیخ فرماتے تھے نکاح کے وقت میں جس وقت دستخط کرنے کا وقت آئے، جیسے لڑکی دستخط کرتی ہے، لڑکا دلہا دستخط کرتا ہے، دلہا اور دلہن یہ دونوں دستخط کرتے وقت یہ نیت کرے اور اپنے قبولیت کے وقت یہ نیت کرے، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا، ہمارے جوڑے کو جنتی جوڑا بنا۔ جس وقت اللہ اس جوڑے کو جنتی جوڑا بنائے گا پھر کیا ہوگا، علماء فرماتے ہیں ان کے زندگی میں اللہ سکون، راحت، عافیت، عزت، مقام، مرتبہ، پھر اللہ ایسی اولاد دیں گے جیسے فاطمہ الزہرا علی مرتضیٰ کو اللہ نے عطا فرمایا، علی فی الجنہ، فاطمہ سید النساء فی الجنہ، حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، علی بھی جنتی، فاطمہ بھی جنتی، اولاد بھی جنتی۔ یہ کب ہوگا، شوہر بھی جنتی، شوہر بھی جنتی، بیوی بھی جنتی، اور پھر اولاد بھی اللہ جنتی عطا فرمائیں گے۔ اگر شوہر بے نمازی ہیں، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے فجر کی نماز 40 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھیں گے جو دلہا اور دلہن، اللہ ان کے نسلوں میں نیک صالح اولاد پیدا کریں گے۔ زندگی بھر تو فجر پڑھنا ہی ہے، لیکن پابندی کے ساتھ ابتدائی 40 دن۔ اگر تہجد کا اہتمام کر لے میاں بیوی، فرمایا نسلوں میں قطب و ابدال پیدا ہوں گے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ جیسی میٹیریل ویسی مینوفیکچرنگ، کشت اول چون ہد معمار کچ، تا ثریا می ربط دیوار کچ۔ ابتدائی زندگی میں جو رخ ہم پیدا کرتے ہیں، حضرت مولانا منیر صاحب مدث اللہ ہمیشہ ایک بات عرض فرمایا کرتے ہیں، جس وقت میرا نکاح ہوا میں نے میرے بیگم سے کہا بیگم 3:30 بجے مجھے جگانا، آرام کے وقت فرمایا 3:30 بجے۔
تو بیگم نے جگایا 3:30 بجے. میں نے کہا بیگم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لی. کہتے ہیں الحمدللہ 32 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ہم دونوں اسی وقت پر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. آج بھی نتیجہ نکالنے والی ذات اللہ کی، لیکن کوشش محنت ہم لوگ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. علماء نے عجیب بات فرمائی، حشر کے میدان میں اللہ کہہ دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک طرف مجرم ایک طرف نیک لوگ. اللہ نہ کرے اگر شوہر نیک بیوی مجرم، بیوی نیک شوہر مجرم، تو شوہر مجرمین میں چلا جائے گا، اور ادھر جو نیک ہوں گے اللہ طیبات کو طیبین سے نکاح کرا دے گا. تم جاؤ. اس لیے اللہ سے یہ معافی مانگے، پھر ان دونوں کے نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اولاد نیک ہوتے ہیں. اس لیے کہا دنیاوی تعلیم یہ تو دنیا بھر کے لوگ دیتے ہیں، لیکن ہم صرف دنیاوی تعلیم کے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دنیا کے ساتھ دین. کتنے ایسے ہیں ماشاءاللہ، فرانس میں ایک نوجوان پائلٹ ہے، وہ تہجد گزار جب بھی فلائٹ ٹیک آف کرتے ہیں اس سے پہلے 2 رکعت. ابھی ہمارے یہاں ایک ہاسپٹل ہے، وہاں ڈاکٹرنی خود پیشنٹ کہنے لگے، جس وقت میں لیبر وارڈ کو چلی گئی، خاتون نے کہا اس وقت ڈاکٹر صاحبہ آئیں، آنے کے بعد دعا پڑھ کر دم کیا پیشنٹ پر، پھر اس کے بعد اسی جگہ پر مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اللہ سے مانگی یا اللہ موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. جو بھی میں آپریشن کرنے جا رہی ہوں، روح جا کر روح آتی ہے، یا اللہ اس بچی کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما. پھر آ کر پھر دعا پڑتی ہے، پھر اس کے بعد انجیکشن دے کر آپریشن کی کارروائی شروع ہوتی ہے. کہاں ہیں ہم؟ دنیاوی تعلیم سے روکتے نہیں کسی کو. آج بھی کہتے ہیں IAS IPS آفیسرز بنائیے، لیکن دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، تقوی والے بناؤ، طہارت والے بناؤ. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے نسلوں کو قبول کرے گا اور نسلوں میں دین جاری کرے گا. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. ایک بات دلہا اور دلہن سے متعلق ہے، نئے نوشوں سے بھی، پرانے نوشوں سے بھی، پرانے عرص سے بھی، نئی عرص سے بھی. ارے بھی ایک زمانہ یاد کیجئے، سب کے سب جیسا یہاں دلہا میاں تشریف فرمائے ہیں، تو آپ حضرات میں بھی کوئی نہ کوئی یہاں دلہا میاں بن کر ضرور تشریف فرمائے تھے. تب بھی ہمارا نکاح یاد کرو، ہماری نکاح خوانی ہوئی تھی، ہمیں نکاح پڑھایا گیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا. تو اس وقت ایک نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں حضرت شیخ کی. حضرت نے فرمایا جس وقت ہم لوگ رخصت کریں، سنت کے مطابق رخصت کریں، جیسے حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے رخصت فرمایا. اور یاد رکھیں اب تک باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کی عزت اور آبرو، تقوی اور طہارت کی حفاظت کرنا. اور جس وقت لڑکا میں نے قبول کیا کہا، اس وقت سے ذمہ داری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے. آگے تربیت کی، تقوی کی، طہارت کی، صحت کی، صلاحیت کی پوری ذمہ داری اس کی، وہ اپنے بیگم کو سنبھالے گا. اس کا خیال رکھیے. دوسری بات، جو ہی ہو جائے تو وضو رخصتی کے بعد باوضو میاں بیوی کی ملاقات ہو، جائیں سلام کریں، کوئی کلام نہ کریں، کوئی کلام نہ کریں، اونلی سلام نو کلام. جو ہی سلام کر دیے، سلام کے بعد فرمایا اگر دلہن کی نظر دلہا پر پڑے تو چہرہ چاند کی طرح استقبالی چہرہ ہو. استقبالی چہرہ، ہمارے چہرے کی مختلف قسم کی مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اسمائلنگ فیس. ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کون سی اسمائل میری بیگم کو زیادہ پسند آ سکتی ہے، آپ خود مشق کر لیں، آئینے کے سامنے مشق کریں اور ہنس کر وہ جو اسمائلنگ آپ کے بیگم کو پسند ہو وہ اسمائلنگ کیچ کر لیں، وہ امیج کیچ کر لیں، اور وہی اسمائل وہاں زور سے ہنسے. کون رے دیوانہ ماٹی ملا گھس گیا سمجھیں گے.
ہنسنا، لافنگ نہیں کہہ رہا ہوں، اسمائلنگ جس کو تبسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب اس کے بعد کرنا کیا؟ مصلی بچھایا جائے. اچھا سلام کیسے ہو؟ دھماکے دار سلام نہ ہو. بعض لوگ آتے وقت ایسا سلام کرتی 16 کے حصوں مرحومین پر اٹھ جاتی. ماشاءاللہ کیا سلام کرے جی، زلزلہ والا سلام. سلام مودت والا، محبت والا، رحمت والا، عافیت والا، تعلق والا، نسبت والا سلام ہونی چاہیے. یہ سب مشق کی چیزیں ہیں. وہ سلام کے بعد مصلی، جیسے امام اور مؤذن کی جگہ پر مصلی بچھاتے ہیں، یہ مصلی بچھایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے مجالس میں جب یہ نسخہ میں بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کے خلفاء میں سے حضرت تشریف فرما ہے، تمام مذاہب علوم کے علماء ہیں، اور میرا بیان نکاح کا چل رہا ہے اجتماع میں. بیان میں میں نے یہ نسخہ بیان کیا. مفتی انیس صاحب نے جا کر حضرت کے بازو بیٹھ کر کہنے لگے شیخ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں حضرت، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو حضرت نے فرمایا میں ہمیشہ شیخ کی مجلس میں یہ بات سنا ہوں. یہ ایک تو تصدیق، یہ سہارنپور میں نکاح پڑھایا، وہاں میں نے بیان کیا تو کئی لوگ کہنے لگے ہم نے بھی شیخ کے اس مجلس میں یہ بات سنی، لیکن یہ بیان کرنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا. حضرت شیخ عجیب بات فرماتے تھے، نسخوں کے لیے حجتیں تلاش نہیں کی جاتی، تجربات تلاش کیے جاتے ہیں. بھئی میں نے یہ کھایا، مجھے یہ فائدہ ہوا، تو جو فائدہ ہوا کیا دلیل ہے؟ دلیل میرا بدن، دلیل میرا خاندان، دلیل میرے دوست و احباب، دلیل میرے پورے جو کچھ بھی میرے متعلقین ہیں، وہ دلیل ہیں. جنہوں نے یہ کام کیا ان سے پوچھو اس کا فائدہ کیا ہوا. اور جب بھی میں یہ بتایا نسخہ، خوشخبری ہو آپ حضرات کے لیے بھی، بہت سارے پرانے نوشواں کو بولے حضرت آپ کے نسخے کے بعد الحمدللہ ایک بار دو بار عمل ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ میری بیوی کا مزاج بدل گیا. انہیں ہمیشہ شیرنی کی طرح رہتی تھی، غر بول کر رہتی تھی. جب میں جاتا میں خود حیران ہو جاتا، ارے بھئی اسے کیا بات کرنا، کیا دیا تو بھی ناراض ہو جاتی نا. لیکن ماشاءاللہ یہ نسخے پر عمل کرنے کے بعد رابعہ بصریہ کی طرح ہو گئی. اللہ کرے کہ ہمارے محترمات کو بھی اللہ وہ مقام عطا فرمائے. کریں گے بھی انشاءاللہ. آسان ہے، مصلی بچھایا جائے آگے اور پیچھے. بیگم سے کہے کہ وہ اقامت کہے، شوہر امامت کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرے، بیگم نیت کرے یا اللہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں تابع اس امام کے، زندگی بھر کی تابع داری کی توفیق عطا فرما. زندگی بھر کیسی تابع داری؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا نکاح کے بعد میرے شوہر کو جو رنگ پسند وہی رنگ مجھے پسند، میرے شوہر کو جو کھانا پسند وہ کھانا مجھے پسند. اس طرح مزاج من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری، ایسا مزاج بن جانا چاہیے. شوہر کے منشے کے خلاف، ارے بھئی اس کو مجازی رب بتایا گیا. مجازی رب کیا مطلب؟ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا، حضور نے فرمایا بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. اللہ اکبر. ایک واقعہ 2 منٹ میں بیان کر، 12 بجے 1 بجے برابر ہمارا بیان ختم ہو جائے گا، ٹینشن نہ لیں آپ حضرات. تو میں یہ عرض کے سامنے کی گھڑی میں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، ایک والد کا انتقال ہوا، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ بیچاری کبھی زندگی میں گھر سے قدم نہیں رکھی. جس وقت انتقال ہو گیا، بیٹی ابو کو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنایا جا رہا ہے، ابو کو لے کر مسجد چلے گئے، ابو کو لے کر قبرستان چلے گئے، یہاں سے فون پر فون، وہ تڑپتی رہی گھر سے باہر نہیں. شوہر آیا بیچارہ، پتہ چلا، فوراً لے کر بھاگا، تدفین ہو گئی. گئے، رونا دھونا ہوا، بہرحال وہیں پر آرام کر لی. رات کو ان کے والد خواب میں آ کر کہنے لگے بیٹی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. شوہر کی طاعت کو لوگوں نے مذاق سمجھ رکھا ہے.
اس پر کبھی گفتگو ہوگی میرے عزیز محترم خواتین. آپ حضرات یہ نہ سمجھے آج کل الٹا ہو گیا, ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں, پورے ہمارے حرکتاں انہوں. اب دیکھو میں بلاتی فوراً آتی, دیکھو مذاق ہے ایک کے شرطہ ایک. اب میں فون کرتا ہوں فوراً آتی, دیکھو کہاں جی ہی یہ درخت کے پاس اگر کھڑے جی ہاں ٹھیک ہے واپس جاؤ تمہیں. اب بیچارہ آپ کو پھر مسجد میں بیٹھ جاتا, جا رہا بیٹھ رہا آ رہا. وہ نسخہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا, بیوی نیت کرے تابع داری کی اور شوہر نیت کرے وفاداری کی. یا اللہ پوری زندگی ازدواجی زندگی کا حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. 2 رکعت نماز, جو سورہ آپ کو آئے وہ سورہ پڑھیں. جہری نماز پڑھائیں اپنے محترمہ کو, پڑھانے کے بعد مصلی اٹھائیں, بیگم کے بازو بچھائیں اور کہیں میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے. زندگی بھر کی خیر مانگو. حضرت شیخ فرماتے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت میں انسان کا جذبہ کیا ہوتا ہے, انسان کا سوچ کیا ہوتا ہے, انسان کی فکریں کیا ہوتی ہیں, انسان کے خیالات کیا ہوتے ہیں. اس وقت میں جو اللہ کے سامنے سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر مانگے اللہ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے. سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شریعہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دلہا دلہن تو کریں گے, بقیہ جو ہیں وہ اپنے اپنے. اب تو آپ حضرات جائیں گے, جا کر 4 چیزوں سے دل جوڑتے ہیں. میں شارٹس کہتے ہیں. نمبر 1 بیویوں کی تعریف کرتے رہنا, بیوی شوہر کی تعریف کرتے رہنا. کریں گے بھی انشاءاللہ. اوور تعریفاں کریں گے تو تعریف میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے, وہ بھی یاد رکھ لیں. نمبر 2 ہدیہ دیتے رہنا. بیوی خود ہدیہ بن کر ہمارے پاس آ گئی, لیکن ہمارا ہدیہ کیا؟ سب سے پہلا ہدیہ ہمارا عزت دینا. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. بیوی کو عزت دو. تم عزت دو گے تمہارا خاندان عزت دے گا. اگر تم عزت نہیں دیے تمہارا خاندان میں کوئی بھی عزت نہیں دے گا. تو عزت دو. تیسری چیز سلام کا اہتمام کرو اپنے گھروں میں. سلام جہاں ہے وہاں سلامتی ہے. چوتھی چیز فرمایا پیٹھ کے پیچھے دعائیں کیا کرو. اپنے بیگم کے لیے خوب دعائیں کیا کرو. جو ہدیہ کے سلسلے میں فرمایا حضرت تھانوی نے ماہانہ ایک رقم یہ متعین کرنی چاہیے, یہ آپ کے پاکٹ منی ہے. عام طور پر ہمارے لوگوں کیا کہتے ہیں, بے پاکٹ منی دیے کیا دیے, کیا دیے پاکٹ, دودھ کی پیکٹ بھی خود کا کٹا, یہ پاکٹ منی نہیں ہوتے. یہ تو کچن روم کے آئٹم ہوتے ہیں بھئی, چاول کے موٹے گیٹے. پاکٹ منی کیا؟ وہ پاکٹ منی چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, شادی کے بعد دینا یہ شوہر پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب یہ کفایت اللہ صاحب متوجہ ہیں. جناب نور شاہ یہ کفایت اللہ صاحب متوجہ ہوں. میں نے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق جناب حافظ نظام الدین صاحب کی دختر نیک اختر مبرہ فاطمہ سلمہ سے بوکالت جناب مولانا حبیب الرحمن صاحب، بگواہ اول جناب عبد الرشید صاحب، بگواہ ثانی جناب عبد الرحیم صاحب، بعوض مہر معجل 6.5 گرام سونا بشکل زیور میں نے آپ کے نکاح میں مبرہ فاطمہ سلمہ کو دلہن بنا کر دے دیا. آپ دونوں کا جوڑا باندھ دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا پڑھیں بھی. بارک اللہ لکما وبارک علیکما جمع بینکما فی الخیر. دعا کریں.